زاویہ عروبہ کے ساتھ بار بار اینی کے ریسٹورنٹ میں جائے گا تو اینی کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لگتا ہے اب عروبہ کے ساتھ زاویہ بہت زیادہ خوش ہے، اب اینی کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اینی اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے زاویہ سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ وہیں پر اینی زاویہ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لے گی۔ عروبہ بار بار اس کے ریسٹورنٹ میں آ کر اینی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ عروبہ جو کہ بار بار اس کو یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب زاویہ تمہیں بھول چکا ہے اور تمہاری زاویہ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم بہت جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ اینی خلا کے پیپرز تیار کروا لیتی ہے۔ ندا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ندا کہتی ہے کہ شاید تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زاویہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اور وہ عروبہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ لوگ شادی بھی کرنے والے ہیں۔ اینی جب یہ بات سنے گی تو اس کا ارادہ مزید پکا ہو جائے گا، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ کھٹ رہی ہوگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ زاویہ جو کہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، کچھ ہی دنوں میں اینی کو کیسے بھول کر اپنی زندگی عروبہ کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو آگے سے ندا اس سے کہے گی، مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہیں دوسری طرف ایک بار پھر جب زاویہ اور عروبہ اینی کے ہی ریسٹورنٹ میں آئیں گے تو کسی بات پر زاویہ پرانی بات اسے یاد دلانے کی کوشش کرے گا تو اینی اسے کہہ دے گی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اب خلا کے پیپرز بنوا لیے ہیں اور تم ہی کہتے ہو نا کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہو، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، بہت جلد تمہیں خلا کے پیپرز مل جائیں گے۔ زاویہ اینی کے منہ سے یہ بات سنتا ہے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کا وار الٹا پڑ گیا ہے۔ اس نے تو عروبہ کے ساتھ مل کر اینی کو پانے کی کوشش کی، اینی جو کہ کہہ دیتی ہے خلا کے پیپرز پر سائن کر لینا اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، شاید اب تم بھی یہی چاہتے ہو۔ وہیں زاویہ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہیں جب وہ عروبہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ عروبہ کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ عروبہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والے، جو تم ٹھانتے ہو وہ کر کے ہی رہتے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ تمہیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اینی تم سے خلا نہ لے اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہیں پر زاویہ کو ایسا لگنے لگا ہے کہ واقعی اینی اس کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہے۔ عروبہ، میں نے بہت کوشش کی اینی کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت جدوجہد بھی کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اینی کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر اینی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو میں بھی اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سکندر جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور عادل بھی اس سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے اس کا حق چاہیے۔ سکندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عادل آ کر اس سے معافی مانگے گا، کیونکہ اسے اس محل کی عادت جو پڑ گئی ہے اور بھابھی تو اس پنجرے میں یعنی اس اپارٹمنٹ میں رہ ہی نہیں پائیں گی۔ لیکن عادل اپنی ماں کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے، کہتا ہے امی امی آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا، جبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ وہیں سکندر بزنس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ زاویہ تو بزنس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا جب سے اینی اس کی زندگی سے گئی ہے۔ وہیں عادل بھی ٹائم سے آتا اور ایک امپلائی کی طرح کام کرتا۔ تب سکندر کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک عادل ہی تھا جو بزنس کو لے کر چلتا تھا اور اپنے مشورے دیا کرتا تھا، کلائنٹ کو ہینڈل کرتا تھا، لیکن اب وہ صرف ایک امپلائی کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ تھا فاصلے ڈرامے کا ریویو اور میرا خود کا پریڈکشن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ اگر دوستو چینل پہ اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔